صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی رہائی کے بعد لاہور میں ظہور الہی پیلس پہنچ گئے۔ کوٹ لکھپت جیل حکام نے 4 کیسز میں ضمانت ملنے پر صدر تحریک انصاف کو رہا کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی بھرتی کیس میں ضمانت منظور کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدر تحریک انصاف کو 1 جون 2023 کو ان کی رہائش گاہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ مجھے سرخرو کیا۔ ان ججز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کہتے ہیں، گجرات کے لوگوں کو بہت زیادتیاں اور ظلم سہنا پڑا۔ گجرات میں ہمارا مینڈیٹ تک چرایا گیا۔ چودھری شجاعت کے بچوں سے اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا۔ مانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اور رہوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ سماعت میں چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے سائفر پبلک کیا تو پھر اس میں ہیرا پھیری کہاں آ گئی؟ ہمارے پاس دستاویز ہی نہیں تو موازنہ کیسے کریں؟ سائفر کا متن کیا تھا وہی بتا دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا، سائفر میں کیا تھا، کیا ہیرا پھیری ہوئی؟ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا، سائفر خفیہ دستاویز ہے، کورٹ میں پیش نہیں کیا، یہ عدالت کہے گی تو پیش کر دیا جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، پوچھ کر تھک گئے کہ اس بند لفافے میں کیا تھا، بلا واسطہ ہی صحیح، کس ملک کو اس کا فائدہ ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے لیے اٹارنی جنرل کو جمعے تک کا وقت دے دیا۔ عدالت میں لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے کیس کی سماعت سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش، سیکرٹری دفاع غیر حاضر رہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا، سیکرٹری دفاع طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا، جب بھی سیکرٹری دفاع کو بلایا جاتا ہے وہ پیش نہیں ہوتے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، یہی چیز تو ختم کرنی ہے، عدالت کے بلانے پر سب پیش ہوں گے۔ اگر وزیر اعظم عدالت میں آ سکتا ہے تو سب آ سکتے ہیں، یقینی بنائیں سیکرٹری دفاع آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوں۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے عدالت کو بتایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، احمد فرحات کو ریکور کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، آپ نے یقینی بنانا ہے اسلام آباد سے کوئی بندہ اٹھایا نہیں جائے گا، اگر بندہ ریکور نہیں ہوگا تو یہ ریاست کی ناکامی ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے سیکرٹری دفاع کی جانب سے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی۔ ایجنسیوں کے کام پر کسی کو اعتراض نہیں، اعتراض ماورائے قانون کام پر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی کے لاپتہ طلبہ کیس میں ریمارکس، پوچھا 10 سال میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کتنوں کو لاپتہ یا ہراساں کیا گیا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی بھی شخص کو ہراساں نہیں کر سکتی۔ اس پر جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا، اچھا خفیہ ایجنسی کو اب تھانے میں بلائیں گے، الزام ہے بہت سے لوگ ایجنسیوں کی تحویل میں ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہوں گے، خرچ سرکاری خزانے پر آتا ہے، کیا ایجنسیوں کے فنڈز کا کوئی سالانہ آڈٹ ہوتا ہے؟ کوئی کسی کی طرف سے پریس کانفرنس کرتا ہے تو کرتا رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، عدالتیں ان تمام چیزوں سے ماورا ہوتی ہیں۔ عدالت کی اٹارنی جنرل کو 14 جون کو جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ پریس کانفرنس کے اندر جو میں نے لفظ کہے، جو باتیں میں نے کی، زیر اور زبر سمیت، ان سب پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اور ایک ایک بات کو اون کرتا ہوں، کیونکہ میں نے کسی کی نہ تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، نہ میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، نہ میں نے ان جنرل بائی اینڈ لارج یہ باتیں کی ہیں، اور میں اس نیچر کا ہوں، میں بلنٹ آدمی ہوں، مجھے منافقت نہیں آتی۔ سینیٹر فیصل واودہ اپنی نیوز کانفرنس پر قائم، سینیٹری اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، انہوں نے نہ کسی کی تذلیل کی، نہ کسی کا نام لیا، قانون ججز کے مس کنڈکٹ پر بات کی اجازت دیتا ہے، ایگزیکٹو کی ساکھ پر سوال ہوگا تو سب ساتھ ہوں گے۔ پاکستان میں نشاندہی کرنا، احتساب کرنا بھی جرم ہے، جن پر توہین عدالت لگتی چاہیے تھی ان پر نہیں لگی۔ اس وقت عامر کو بھی علامتی سزا دیتے، نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا، پھر کہا گیا غلطی ہو گئی۔ ایک پارٹی نام لے کر گالیاں دیتی ہے، توہین کا نوٹس نہیں آتا۔ ان شواہد کے بعد عدالت نے الیکشن کیوں نہیں لیا؟ آپ سے سوال کیا، توہین سے غلطی ہو تو مسٹیک، غریب کو 1 روپے کی روٹی ملے تو اسٹے آرڈر، بائک دینے کی بات کی تو کہا خواتین کو چھیڑیں گے، پراکسی کہہ کر میری ساکھ مجروح کی گئی۔
متنازع حد تک عزت قانون کے خلاف تاہم تمام صحافتی تنظیمیں ایک ہو گئیں۔ پی بی اے، اے پی این ایس، سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایمنٹ کے نمائندوں کا ورچوئل اجلاس۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے حد تک عزت بل کو کالا قانون قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا قانون رات کی تاریکی میں سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر بنایا گیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سیاسی جماعتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور دیگر سٹیک ہولڈر سے رابطے کر کے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائے گی۔ پنجاب حکومت کے بل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ میں خامیاں ہیں، اس معاملے پر کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کابینہ نے قرار دیا کہ انکوائری کمیشن نے اپنے ٹرمز آف ریفرنسز کے مطابق کام نہیں کیا۔ کابینہ نے ایک خصوصی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی جو اس سلسلے میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ ایک وزیر کے ناطے مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک شہری کے ناطے میں دل کرتا ہے کہ میں کروں کہ ان کے دفتروں میں گھسیں، بجلی بند کریں اور ان کو بٹھائیں 10 گھنٹے اس گرمی کے اندر کہ بیٹھو کہ تمہیں احساس ہو جاتا ہے، کچھ نہ کریں، کوئی تشدد نہ کریں، کوئی گالم گلوچ نہ کریں، بجلی بند کر کے بٹھا دیں ان کو کہ بیٹھو، تم اپنے دفتر میں بیٹھ کے دکھاؤ گے کیسے۔ سر لوگوں کی حالت خراب ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر کہ الیکٹرک کے دفتر میں گھس کر ان کی بجلی بند کر دو، گرمی کی وجہ سے کوئی مرے تو ایف آئی آر کے الیکٹرک کے خلاف ہونی چاہیے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بجلی بند کر کے کہ الیکٹرک کو 10 گھنٹے بٹھائیں تو ان کو پتہ چلے گا۔ شرجیل اینا میمن نے کہا کہ الیکٹرک پاکستان کا نااہل ترین ادارہ بن گیا، گھر بیٹھے ہی لوگوں کو بل بھیج دیے جاتے ہیں، 20 یونٹ والوں کو 200 یونٹ کا بل تھما دیا جاتا ہے۔ جب صارفین بل کی شکایت کرتے ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں بلز کی قسطیں کر دیتے ہیں، جب یونٹس استعمال کیے ہی نہیں تو بل کیسا؟ یہ ان اداروں کی بدماشی ہے۔ سندھ اور پنجاب میں جھلسا دینے والی گرمی، 27 مئی تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری، درجہ حرارت معمول سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہے گا۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان، تعلیمی ادارے 1 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے۔ دوسری طرف گرمی کی شدت بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا، لیسکو کا ترسیلی نظام پھر جواب دے گیا، کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی، شارٹ فال نہ ہونے کے باوجود غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ پشاور، نوشہرہ، ڈی جی خان سمیت شہر بجلی کی غیر اعلانیہ بندش، ہائی لائن لاسز والے علاقوں میں 18 سے 22 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ بشکیک سے پاکستانی طلباء کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، مزید 169 طلباء لاہور پہنچ گئے۔ طلباء کے حکومت سے گلے شکوے، طالبہ عائشہ تبسم نے کہا پاکستانی سفیر نے ان کی کوئی کال نہیں اٹھائی، کے پی والوں نے فلائٹ کروائی مگر پنجاب حکومت نے اپنے طلباء و طالبات کا خیال کیوں نہیں کیا؟ سفیر نے غلط کہا کہ کرغستان میں حالات ٹھیک ہیں، اب بھی حالات نارمل نہیں، 4 دن سے کمرے میں بند تھے۔ ڈاکٹر ذیشان نے کہا کرغستان کی پولیس بھی بلوائیوں کا ساتھ دے رہی تھی۔